نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج میرے پاس ایک آرٹیکل ہے وومن اسکالرز آف حدیث، میں نے بھی اس پر لکھا تھا، اب وہ تو میرے پاس اس وقت نہیں ہے، جس پر مجھے ایک ایوارڈ بھی ملا تھا، لیکن یہ ڈاکٹر زبیر صدیقی کی ایک کتاب ہے، اس میں سے یہ ایک آرٹیکل ہے چھوٹا سا، تو میں چاہ رہی تھی کہ اس کو بھی اگر تھوڑا سا دیکھ لیا جاتا، کیونکہ یہ جو عام طور پہ غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ ایک خاتون جو ہے وہ استاد نہیں ہو سکتی، اور خصوصاً مردوں کی نہیں ہو سکتی، یعنی ہمارے ملک میں ویسے بھی ایک خاتون کا ریلیجس اسکالر ہونا انکریج نہیں کیا جاتا کہ عورتیں تو ناقصات العقل ہیں اور ان کو کیا سمجھ، اور جبکہ ناقصات العقل کا معنی میں نے آپ کو بتایا تھا اس روز، کسی کو یاد ہے جو ڈاکٹر طارق سویدان نے اس کی انٹرپریٹیشن کی تھی کہ ناقصات العقل کا معنی کیا ہے۔ عام طور پر ناقصات العقل کا معنی یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورتیں بے وقوف ہیں یا کم عقل ہیں، یا معنی اس کا کیا جاتا ہے کم عقل۔ تو نقصان کا معنی کمی ضرور ہے، لیکن کمی سے مراد سمجھ کی کمی نہیں۔ ریسرچز یہ شو کرتی ہیں کہ عورت کے جو برین ہے اس کا سائز کم ہے مرد کے مقابلے میں، یا ویٹ کم ہے، لیکن اس کے باوجود لازم نہیں کہ عورت سمجھ میں بھی ضرور کم ہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دلیل ہے حدیث میں کہ اگرچہ وہ عقل میں کم ہے لیکن اس کے باوجود عقل مند سے عقل مند آدمی کی عقل کو لے جاتی ہیں۔ تو ریسرچز یہ شو کرتی ہیں کہ عورتیں آدمیوں سے زیادہ اسمارٹ ہیں منٹلی، اور زیادہ دور تک سوچتی ہیں، اسی لیے ان کیدکن عظیم جو ہے وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اتنا کچھ پلان اور پلاٹ کر سکتی ہیں کہ وہ مرد نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال یہ ایک انٹرپریٹیشن ہے، ایک نقطہ نظر ہے، یا ایک حدیث کو انٹرپریٹ کرنے کا ایک اور انداز ہے۔ کانفرنس کی بات جو میں آپ سے کر رہی تھی اس میں ڈاکٹر طارق سویدان نے اس کو اس طرح انٹرپریٹ کیا تھا۔ انہوں نے بہت سارے اسٹیٹسٹکس دکھائے تھے مردوں اور عورتوں دونوں کے، جس میں کہیں مردوں کی برتری، کہیں عورتوں کی برتری، کہیں ایک آگے ہے کہیں دوسرا آگے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اس طرح ایک دوسرے کا کمپینین بنایا اور دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت بنایا۔ جو مرد کے پاس نہیں وہ عورت کے پاس ہے، جو عورت کے پاس نہیں وہ مرد کے پاس ہے، تو اس طرح دونوں مل کے تکمیل کرتے ہیں زندگی کی ضروریات کی۔ بہرحال ہم تھوڑا سا اس کو کر لیں، ذرا سا اسکالرلی لیول ہے اس آرٹیکل کا، لیکن کچھ نہ کچھ فائدہ ہو ہی جائے گا۔ ویمن اسکالرز آف حدیث کر لیں تھوڑا سا، انگریزی میں ہے، نوین اس کو ایک ایک پیراگراف پڑھ کے آپ کو ایکسپلین کرتی۔ Women Scholars of Hadith by Dr. Muhammad Zubair Siddiqui. History records few scholarly enterprises, at least before modern times, in which women have played an important and active role side by side with men. The science of Hadith forms an outstanding exception in this respect. اس پیراگراف میں بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری تاریخ میں بہت کم ایسے مواقع ملتے ہیں کہ جب عورتوں کا بہت زیادہ ایکٹیو رول ملے، خصوصاً تعلیم کے حوالے سے، لیکن حدیث کی سائنسز یا علوم الحدیث وہ اس حساب سے ایک بہت استثنائی صورتحال رکھتی ہے۔ Islam as a religion which, unlike Christianity, refused to attribute gender to the Godhead and never appointed a male priestly elite to serve as an intermediary between creature and creator, started life with the assurance that while men and women are equipped by nature for complementary rather than identical roles, no spiritual superiority inheres in the masculine principle. As a result, the Muslim community was happy to entrust matters of equal worth in God's sight. Only this can explain why, uniquely among the classical Western religions, Islam produced a large number of outstanding female scholars on whose testimony and sound judgment much of the edifice of Islam depends. اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیسکلی اسلام کے اندر جس طرح خدا کو کوئی جنس نہیں دی گئی، اور خدا اور بندے کے درمیان، اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان کوئی واسطہ یا اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں رکھا گیا، اس کے برعکس کرسچینٹی میں ایسا ہمیں ملتا ہے عیسائیت میں۔ تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ غالباً یہ وجہ ہے کہ باقی کرسچن ریلیجنز کے مقابلے میں جو کہ ویسٹ میں زیادہ تر پریکٹس کیے جاتے تھے، اسلام میں زیادہ فیمیل اسکالرز ہمیں زیادہ نظر آتی ہیں۔ مرد اور عورت کا جو باہم ریلیشن شپ یا رشتہ بتایا گیا ہے، یا جو دونوں کا رول ہے، وہ ایک دوسرے کے لیے یعنی آئیڈینٹیکل نہیں ہے بلکہ کمپلیمنٹری ہے۔ جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا
کہ دونوں ایک دوسرے کی کمیاں تو پوری کرتے ہیں لیکن دونوں ایک دوسرے کے حریف یا مد مقابل نہیں ہیں. دونوں کا ایک ہی کام نہیں بتایا گیا یا دونوں کو ایک ہی ڈیوٹی نہیں دی گئی بلکہ دونوں کو ایک دوسرے کا مددگار بنایا گیا ہے. جیسے والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، یعنی مومن مرد اور عورتیں آپس میں کیا رشتہ ہے؟ ان کا اولیاء کا رشتہ ہے، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ہیلپ فل ہیں، ایک دوسرے کے مخالف یا دشمن نہیں ہیں. یعنی جس طرح ویسٹ میں دونوں کو ایک دوسرے کا اپوزٹ قرار دے کر ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی شروع کرا دی گئی اور ایک فساد کی کیفیت پیدا ہو گئی اور ایک مقابلے بازی کی، تو اس قسم کی مقابلے بازی اسلام میں پسند نہیں کی گئی. Since Islam's earliest days, women had been taking a prominent part in the preservation and the cultivation of hadith, and this function continued down the centuries. At every period in Muslim history, there lived numerous eminent women traditionists treated by their brethren with reverence and respect. Biographical notices on very large numbers of them are to be found in the biographical dictionaries. یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے شروع دنوں سے ہی عورتوں نے جو ہے وہ حدیث کے تحفظ اور ان کو آگے پہنچانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، اور ان کی سوانح عمریاں بیسکلی آپ کو کافی زیادہ تعداد میں مل سکتی ہیں. Islam produced a large number of outstanding female scholars on whose testimony and sound judgment much of the edifice of Islam depends. اس میں وہ کہہ رہے ہیں اسلام نے بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ خواتین اسکالرز پروڈیوس کی تھیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات کی بہت بڑی بنیاد جو ہے وہ ان کی ٹیسٹمنی، ان کی شہادت پہ ڈپینڈ کرتی ہے اور ان کی ججمنٹ پہ. علوم الحدیث سب نے پڑھ لیا، کچھ آئیڈیا تو ہوگا کہ ایک صحیح حدیث کی بنیاد کن چیزوں پر ہے، اور اس میں راوی کا ثقہ ہونا جو ہے. اس میں حیرت کی بات ہے کہ بعض رجال کی جو کتاب، رجال سے مراد یہ کہ یعنی نیریٹرز کا جو علم ہے، اس میں جو خواتین راوی ہیں ان میں سے کوئی ضعیف یا ان میں سے کوئی غیر ثقہ نہیں لکھی گئی. یعنی بہت سارے مرد حضرات ایسے ہیں روات میں سے کہ جن کے بارے میں یہ کہا کہ فلاں جو ہے وہ ثقہ نہیں ہے، فلاں کا حافظہ کمزور ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اس لیے اس کی روایت ایکسپٹ نہیں کی جائے گی. لیکن ذہبی نے جو اپنی کتاب لکھی ہے اس میں کسی عورت راویہ کا ذکر ایسا نہیں ملتا. یہ میں نے ریفرنس کے ساتھ اپنے آرٹیکل میں لکھی تھی بات، اتفاق سے اس وقت وہ میرے سامنے ہے نہیں کہیں. During the lifetime of the Prophet ﷺ, many women had not only been the instance for the evolution of many traditions, but had also been their transmitters to their sisters and brethren in faith. After the Prophet ﷺ's death, many women companions, particularly his wives, were looked upon as vital custodians of knowledge and were approached for instruction by the other companions, to whom they readily dispensed the rich store which they had gathered in the Prophet ﷺ's company. The names of Hafsa, Habiba, Maimuna, Salama and Aisha radiallahu anhum are familiar to every student of hadith as being among its earliest and most distinguished transmitters. In particular, Aisha radiallahu anha is one of the most important figures in the whole history of hadith literature, not only as one of the earliest reporters of the largest number of hadiths, but also as one of their most careful interpreters. اس پیراگراف میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو کئی خواتین کی طرف دیکھا جاتا تھا کہ وہ صحیح انٹرپریٹیشن دیں اور وضاحت کریں احادیث کی، لیکن پرٹیکولرلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بہت زیادہ ان پر ڈپینڈ کرنا شروع ہو گیا خواتین جو صحابیات تھیں، اور خاص طور پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تھیں. اور پھر انہوں نے نام بتائے ہیں حفصہ، حبیبہ، میمونہ، سلمہ اور عائشہ رضی اللہ عنہن کے کہ یہ ایسے نام تھے کہ جن کی طرف نہ صرف احادیث کے حوالے سے دیکھا جاتا تھا بلکہ ان کی سب سے زیادہ بہترین انٹرپریٹیشن بھی یہی خواتین کیا کرتی تھیں. In the period of the successors too, women held important positions as traditionists. تابعین، یعنی پہلے تو صحابیات کی بات ہوئی، ازواج مطہرات کی بات ہوئی، اب اس سے اگلا جو جنریشن ہے وہ سکسیسر دیا تابعین کا کہلاتا ہے. تو اس دور میں کیا ہوا؟ Hafsa, the daughter of Ibn Sirin, Darda the younger, and Amra bin Abdurrahman are only a few of the key women traditionists of this period. Darda was held by Iyas ibn Muawiyah, an important traditionist of the time and a judge of undisputed ability and merit, to be superior to all the other traditionists of the period, including the celebrated masters of hadith like Al-Hasan al-Basri and Ibn Sirin. Amra was considered a great authority on traditions related by Aisha radiallahu anha. Among her students, Abu Bakr ibn Hazm, the celebrated judge of Medina, was ordered by the Caliph Umar bin Abdul Aziz to write down all the traditions known on her authority.
After them, Abida al-Madaniya, Abda bin Bishr, Umma Umar al-Thaqafiyya, Zainab, the granddaughter of Ali ibn Abdullah ibn Abbas, Nafisa bint al-Hasan ibn Ziyad, Khadija Muhammad, Abda bint Abdurrahman, and many other members of the fair sex excelled in delivering public lectures on hadith. These devout women came from the most diverse backgrounds, indicating that neither class nor gender were obstacles to rising through the rank of Islamic scholarship. For example, Abida, who started life as a slave owned by Muhammad ibn Yazid, learnt large number of hadiths with a teacher in Madian. She was given by her master to Habib Dahun, the great traditionist of Spain, when he visited the holy city on his way to the Hajj. Dahun was so impressed by her learning that he freed her, married her, and brought her to Andalusia. It is said that she related 10,000 traditions on the authority of her Medinan teachers. اور آپ کو پتہ یہ ساری ایکٹیویٹی کس دور کی ہے جس کو خیر القرون کہا گیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. تو پہلی جو 3 صدیاں ہیں جس میں آپ کا زمانہ، پھر تابعین کا زمانہ، پھر تبع تابعین کا زمانہ جو ہے، یہ اس دور کی ایکٹیویٹی ہے جس میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور اس خاتون کو آپ دیکھیں کہ جن کے علم سے متاثر ہو کر ان کو پھر آگے اسپین لے گئے، کیونکہ وہاں جا کے پھر لیٹر پیریڈ میں بہت زیادہ علمی ترقی ہوئی. اپنے مدنی استادوں سے 10,000 حدیثیں انہوں نے روایت کی. پبلک لیکچر، کیونکہ اسکالرز تھیں اور اتھارٹی تھیں اپنے علم میں، لہٰذا ہر کوئی ان سے آ کے فائدہ اٹھاتا تھا. As-Safa, the founder of Abbasid dynasty, and has been a governor of Basra, Oman and Bahrain during the Caliphate of Al-Mansur. Zainab, who received a fine education, acquired a mastery of hadith, gained a reputation as one of the most distinguished women traditionists of the time, and counted many important men among her pupils. This partnership of women with men in the cultivation of the prophetic tradition continued in the period when the great anthologies of hadith were compiled. A survey of the text reveals that all the important compilers of traditions from the earliest period received many of them from women shuyukh. Every major collection gives the name of many women as the immediate authorities of the author. And when these works had been compiled, the women traditionists themselves mastered them and delivered lectures to a large classes of pupils to whom they would issue their own ijazas. In the 4th century, we find Fatima bint Abdurrahman, known as As-Sufiyya on account of her great piety. Fatima, granddaughter of Abu Dawud of Sunan fame, Amat al-Wahid, the daughter of distinguished jurist al-Muhammili, al-Fath, Amat al-Salam, the daughter of the judge Abu Bakr Ahmad, Jumu'ah bint Ahmad, and many other women whose classes were always attended by reverential audiences. The Islamic tradition of female hadith scholarship continued in the 5th and the 6th centuries of Hijrah. Fatima bin al-Hasan Ali ibn al-Daqaq al-Kushairi was celebrated not only for her piety and her mastery of calligraphy, but also for her knowledge of hadith and the quality of isnads she knew. Even more distinguished was Karima al-Marwaziyya, who was considered the best authority on the Sahih of Al-Bukhari in her own time. Abu Dar of Herat, one of the leading scholars of the period, attached such great importance to her authority that he advised his students to study the Sahih under no one else because of the quality of her scholarship. She thus figures as a central point in the transmission of this seminal text of Islam. As a matter of fact, writes Godzia, her name occurs with extraordinary frequency of the ijazas for narrating the text of this book. Among her students were Al-Khatib al-Baghdadi and Al-Humaydi. Aside from Karima, a number of other women traditionists occupy an eminent place in the history of the transmission of the text of the Sahih. Among these, one might mention in particular Fatima bint Muhammad and Sittul Wuzara bint Umar. Fatima narrated the book on the authority of the great traditionist Sayyid al-Ayyar. She received from the hadith specialist the proud title of Musnada Isfahan, the great hadith authority of Isfahan. Shohda was a famous calligrapher and a traditionalist of great repute. The biographers describe her as the calligrapher, the great authority on hadith, and the pride of womanhood. Her great-grandfather had been a dealer in needles and thus acquired the sobriquet al-Ibri. But her father, Abu Nasr, had acquired a passion for hadith and managed to study it with several masters of the subject. In obedience to the Sunnah, he gave his daughter a sound academic education, ensuring that she studied under many traditionists of accepted reputation.
She married Ali ibn Muhammad, an important figure with some literary interest who later became a boon companion of Caliph al-Muqtadi and founded a college and a Sufi lodge, which he endowed most generously. His wife, however, was better known. She gained her reputation in the field of hadith scholarship and was noted for the quality of her isnads. Her lecture on Sahih al-Bukhari and other hadith collections were attended by a large crowd of students, and on account of her great reputation, some people even falsely claimed to have been her disciples. Also known as an authority on Bukhari was Sittul Wuzara, who besides her acclaimed mastery of Islamic law was known as the Musannida of her time and delivered lectures on the Sahih and other works in Damascus and Egypt. Classes on the Sahih were likewise given by al-Khair Amat al-Khaliq, who is regarded as the last great hadith scholar of the Hijaz. Still another authority on Bukhari was Aisha bint Abdul Hadi. Apart from these women who seems to have specialized in the great Sahih of Imam al-Bukhari, there were others whose expertise was centered on other texts. al-Khair Fatima bint Ali and Fatima al-Shahrazuriya delivered lectures on the Sahih of Muslim. Fatima al-Jazdaniya narrated to her students on the 3 mujams of at-Tabrani. Zainab of Haran, whose lectures attracted a large crowd of students, taught them the Musnad of Ahmad ibn Hanbal, the largest known collections of hadith. Juwairiya bint Umar and Zainab bint Ahmad ibn Umar, who had travelled widely in pursuit of hadith and delivered lectures in Egypt as well as Medina, narrated to her students the collection of Ad-Darimi and Abd ibn Humayd, and we are told that the students travelled from far and wide to attend her discourses. Zainab bint Ahmad, usually known as Bint al-Kamal, acquired a camel load of diplomas. She delivered lectures on the Musnad of Abu Hanifa, the Shama'il of At-Tirmidhi, and Sharh Ma'ani al-Athar of At-Tahawi, the last of which she read with another woman traditionist, Ajiba bint Abu Bakr. On her authority is based, says Golzaya, the authenticity of the Gotha Codex. In the same isnad, a large number of learned women are cited who had occupied themselves with this work. With her and various other women, the great traveller Ibn Battuta studied traditions during his stay at Damascus. The famous historian of Damascus, Ibn Asakir, who tells us that he had studied under more than 1200 men and 80 women, obtained the ijazah of Zainab bint Abdurrahman for the Muwatta of Imam Malik. Jalaluddin as-Suyuti studied the Risala of Imam Shafi with Hajar bint Muhammad. Afifuddin Junaid, a traditionist of the 9th century, read the Sunan of Ad-Darimi with Fatima bint Ahmad ibn Qasim. Other important traditionists include Zainab bint al-Shari. She studied hadith under several important traditionists and in turn lectured to many students, some of whom gained great repute, including Ibn Khallikan, author of the well-known biographical dictionary Wafayatul Ayan. Another was Karima, the Syrian, described by the biographers as the greatest authority in hadith in Syria of her day. She delivered lectures on many works of hadith on the authority of numerous lecturers. ایکچولی عربک نیمز ہیں. میرا خیال ہے بتانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور یہ تو ظاہر ہے کہ جو پھر مسلمانوں کی فتوحات بڑھتی گئی علاقوں میں اور علاقے پھیلتے گئے تو اسی طرح اسکالرز بھی بڑھتے گئے اور ان میں خواتین کا بھی اضافہ ہوتا رہا. آپ نے اس کے بتانے کا یا پڑھانے کا یا آج اس کو آپ کو سنانے کا کچھ حصہ اس کا کیا مطلب سمجھا ہے؟ کیوں آپ کو بتائی گئی یہ بات؟ کیا مقصد تھا اس کے بتانے کا؟ میں نے اپنے لیے یہ کہ ایمنگ فار ایکسلنس ہمیں کرنا چاہیے، میڈیوکریٹی کے لیے نہیں. مطلب ایک کام ایک میڈیوکر لیول پر ہو سکتا ہے لیکن ایک کام ایک ایکسلنس کے لیول پر ہو سکتا ہے. تو ایز رول ماڈلز آئی تھنک دیز آر بریلینٹ ویمن. کہتی ہیں کہ دیز ویمن آر سورس آف موٹیویشن فار اس. ان کی بات بالکل درست ہے کہ مجھے جو موٹیویشن ملی تھی کام کرنے کی اور ایک یقین کی حد تک پختگی کہ جو میں کر رہی ہوں یا کروں گی انشاءاللہ وہ صحیح ہے، اس میں ان خواتین ان رول ماڈلز کا بہت بڑا ہاتھ ہے. جب تک میں پاکستان میں تھی نہ مجھے ایسی کتابیں دیکھنے کو ملی، نہ پڑھنے کو ملی، نہ ایسے استاد ملے، نہ ہی یہاں کوئی یہ قصے کھولتا بھی ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ان ساری چیزوں کو یعنی ایک طرح سے روک کے رکھتے ہیں. تو ویسے بھی چونکہ میرا ماسٹرز عربک میں تھا تو عربی زبان و ادب کی ہسٹری میں اتنے رول ماڈلز نہیں ہیں خواتین میں، لیکن اس میں اکثر شاعرات یعنی پوئٹسز کافی تھیں. وہ میرا کوئی پرسنل اتنا انٹرسٹ بھی اس میں نہیں تھا، اس لیے ان سے میں اتنی انسپائر بھی نہیں ہوں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے خنسا اور کچھ اور لوگ بعد بھی خواتین، ہر دور میں خواتین شاعرات ہوتی رہی ہیں، کیونکہ شاعری جو ہے وہ گاڈ گفٹڈ چیز ہے. ہم کسی شاعرہ کو دیکھ کر شاعرہ نہیں بن سکتے.
یعنی اگر کوئی بہت اچھی شاعر خاتون ہے اور آپ کہیں کہ میں بھی کچھ اس جیسا کام کروں تو اٹس ناٹ پاسبل، کیونکہ ہر شخص کی بس کی بات نہیں شاعر بننا. لیکن اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ موقع دیا اور پی ایچ ڈی کرنے کا مجھے خاص طور پہ موقع ملا، تو اس میں بہت ساری کتابیں پڑھنے کا موقع ملا. اور چونکہ میرا سبجیکٹ بھی علوم الحدیث تھا، اور علوم الحدیث میں بھی اجازہ یعنی کس طرح سرٹیفکیٹس دیے جاتے تھے اور حدیث کو آگے روایت کرنے کی اجازت، تو اس کی پوری ہسٹری میں نے پڑھی تھی کہ کہاں سے شروع ہوئی اور کیا ہوا. اور اس سے پھر صرف وہ ایک ہی چیز نہیں پڑھتے، جب ایک چیز پڑھتے ہیں اور ایک چیز نکالتے ہیں تو 10-20 اور بھی پڑھنی پڑتی. تو اس میں پھر بہت ساری بایوگرافیز پڑھنے کا موقع ملا، اور خصوصاً یہ کتاب بھی میں نے اپنے اس پی ایچ ڈی کے دوران پڑھی تھی، اسی طرح کچھ اور کتابیں بھی. تو اس سے جیسے ایک ہوتا ہے نا شرح صدر ہو جاتا ہے اپنے لیے، ایک لائن آف ایکشن. کیونکہ اس سے پہلے مجھے شوق بہت تھا پڑھنے کا بھی، پڑھانے کا بھی، کچھ کرنے کا، وہ ایک اندر تھا اللہ کی طرف سے دیا ہوا. لیکن ایک شک کسی کیفیت کے پتہ نہیں ٹھیک بھی ہے کہ نہیں کرنا، پتہ نہیں مجھے اپنی جان پہ اور بوجھ ڈالنا بھی چاہیے یا نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کرتے کرتے گناہ کما رہی ہوں. یعنی اس قسم کی شک کی کیفیت تھی. لیکن علم یقین دیتا نا انسان کو. اور پھر جب یہ ساری چیزیں ایک سیکوینس میں بیٹھ کے پڑھی تو پھر ایک شرح صدر ہو گیا کہ یہ راستہ جو چنا ہے یہ غلط نہیں ہے. اور الحمدللہ اس پہ جم گئے اور پھر محنت کرتی رہا آگے کام جتنا بھی ہو سکے. پھر واپس پہنچ کر جو خواتین کو پڑھانے کا کام شروع کیا. یونیورسٹی میں کام کرتی تھی، اس میں مجھے تسلی نہیں، اطمینان نہیں ہو، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ حق ادا نہیں ہو رہا. پھر اس کے بعد جیسے الہدا کے بنانے کا خیال آیا، اور اس میں پھر جو مخالفت ہوئی، اور پھر ساتھ ساتھ جو خصوصاً میڈیا کے حوالے سے، اگرچہ میں نے کبھی ان پرسن سامنے بیٹھ کے ابھی تک جرت نہیں کی پڑھانے کی، صرف اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو اصل کام ہے وہ کسی اور فتنے کا شکار ہو جائے اور جو ہو رہا ہے یہ بھی نہ ہو سکے. کیونکہ ہمارے پاس میرا خیال ہے کہ ایک تو ویمن اسکالرس کی کمی ہے، ایسا نہیں کہ ہے نہیں، ہے موجود ہیں، کمی ہے. اور اگر ہیں بھی تو ماسز کو ان تک اپروچ نہیں، یعنی جو عوام الناس ہے وہ اپروچ نہیں کر سکتے فیمیل اسکالرس کو، یا وہ ان تک نہیں پہنچتی. تو اس کا ایک بہت خلا محسوس ہوتا تھا. پھر خیر وہ جب شروع ہوا تو اتنا تھا کہ جیسے ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی حد تک بیہائنڈ اسکرین یا ایک مشینی صورت میں پڑھانے کی، اس سے پھر جو مخالفت کا ایک طوفان اٹھا. اور پھر خصوصاً یہ ہے کہ وہ مخالفت میری ذات کی حد تک تو الحمدللہ کچھ بھی نقصان دہ نہیں تھی. لیکن ریسنٹلی مجھے اس بات کا بہت خوف ایک آنے لگا کہ جو ہمارے اسٹوڈینٹس شیکی ہو جاتے ہیں کہ ہم جس راستے پہ چلے ہیں پتہ نہیں یہ بھی ٹھیک ہے یا نہیں، یا ہم جو کام کر رہے ہیں پتہ نہیں یہ دین کا کام ہے بھی یا نہیں، یا ہم کہیں کر کے گناہ گاری تو نہیں ہو رہے، یا یہ کہ یہ راستہ ہدایت کا ہے یہ گمراہی کا ہے. تو بہرحال یہ چند باتیں اصل میں سنانے کا، سنوانے کا مقصد یہی تھا، آپ کے اندر بھی تھوڑا سا پڑھنے کا شوق آ جائے اور تھوڑا اپنی قابلیت کو بڑھانے کے لیے قربانی کرنے کا، اور تھوڑا اس ٹریڈیشن کو زندہ کرنے کا. یہ مسلمانوں کی روایت ہے، ٹریڈیشن ہے. اور جب سے یہ روایت ختم ہوئی ہے، عورت نے علم کے میدان کو چھوڑ کر صرف زیب و زینت کا میدان اپنی اسپیشلٹی کے لیے اختیار کیا ہے، اور اسکولوں سے زیادہ بیوٹی پارلر کھل گئے ہیں، تو پھر ہمارا اندرونی حسن ختم ہو کر رہ گیا. چینج ضرور آیا ہے، لیکن زیادہ تر یہ چینج دنیاوی فیلڈز کی حد تک تو آیا ہے، لیکن ریلیجس طبقے میں یہ چینج نہیں آیا. یہ انہوں نے لکھا ہے کہ ریسرچ شوز اے نیو فیکٹ، عورت کے برین کا سائز کم ہو سکتا ہے، مگر اب سائنس یہ بتاتی ہے کہ دل یعنی ہارٹ کی اپنی الگ ایک سوچ یا انٹیلیجنس ہے. اس کو ہارٹ انٹیلیجنس کا نام دیا جاتا ہے. اس لیے قرآن کا دل پر وحی ہونا ثابت ہوتا ہے. سائنس کے ذریعے بھی دل کی عقل میں عورت زیادہ ہے یا کم، یہ تو آبزرویشن بتا ہی دیتی ہے. اور علم حقیقی دل کا معاملہ ہے تو عورت کا دینی استاد بننا زیادہ لاجیکل ہے. میرے ذہن میں بہت عرصے سے ایک سوال تھا کہ امت مسلمہ میں علمی زوال کب سے ہوا ہے، اور وہ کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شروع ہوا، یعنی اقرا سے وحی شروع ہوئی، اور پھر اتنا زیادہ علم پر ابھارا گیا، اور وہ لوگ جو بکریاں چرایا کرتے تھے وہ علم کے امام بنے، اور کس طرح وہ دنیا پر ایک طرف حکمرانی کرنے والے تھے اور دوسری طرف سکھانے والے تھے، یعنی تعلیم کے میدان میں بہت آگے تھے. اب دیکھیں کہ حضرت عقبہ بن عامر جو ہیں، ان کا قصہ آپ نے پڑھا ہی تھا ایڈوانس کورس میں، کہ وہ کچھ دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات بھی نہیں کر سکے تھے، صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس بکریاں تھیں اور وہ انہی میں ہی مصروف رہتے تھے، اور کوئی کام دنیا کا وہ نہیں کر سکتے تھے. لیکن کس طرح وہ مصر فتح کرنے والے لوگوں میں شامل تھے، اور کس طرح وہاں کے گورنر بنے،
اور پھر ساتھ ساتھ احادیث بھی روایت کی ہیں، اور کس طرح ان کے ذریعے روشنی پھیلی. اور آپ کو پتا ہے کہ مصر نے زبان، کلچر، ہر چیز گم کر دیا جب مسلمان وہاں جا کے بسے. انہوں نے جا کر تعلیم دی، یعنی تعلیم کے بغیر کہیں زبان پھیل سکتی ہے؟ نہیں. مسلمانوں نے جا کر وہاں جو دین کی تعلیم دی، قرآن کی تعلیم دی، احادیث کی تعلیم دی. تب آج مصر کی زبان عربی، مصر کی زبان ہمیشہ سے عربی نہیں تھی. اسی طرح شام کی زبان ہمیشہ سے عربی نہیں تھی، عراق کی زبان ہمیشہ سے عربی نہیں تھی، اور بھی بہت سے بے شمار علاقے. تو ان علاقوں میں زبان بھی، کلچر، یہ سب چیزیں کس طرح سپریڈ ہوئی؟ صحابہ کرام اور ان کے بعد کی جنریشنز کے وہاں جا کر بسنے اور بیسیکلی تعلیم دینے سے. پھر اس کے بعد یہاں سے یہ سب کچھ منتقل ہوتا ہے اسپین کی طرف، جہاں بغداد کی خلافت جو ہے وہ ختم ہوتی ہے. وہاں دوسری طرف یعنی ایک کام جو مدینہ سے شروع ہوتا ہے وہ اس کا ایک حصہ بغداد تک جا کر مکمل ہوتا ہے، اور جب وہاں زوال ہوتا ہے تو سائڈ بائی سائڈ جو کچھ اسپین میں تیاری ہو رہی تھی اس کا سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ اسپین میں پایا تکمیل تک پہنچتا ہے، یعنی علمی اور سائنسی ترقی کا. اور جب یہ تکمیل کے دور کو پہنچنا تھا تو اس وقت جو سارے مسلمان علاقوں میں بہتر حکومت تھی وہ انڈیا کی تھی. یعنی انڈیا میں مغلز جو تھے یہ کچھ رول پلے کر سکتے تھے، لیکن ان کے ہاں اپنا ایک طرح کا زوال شروع ہو چکا تھا. اورنگزیب عالمگیر نے اپنے باپ کو قلعے میں بند کر کے اور بھائی دارا شکوہ کو قتل کر کے خود حکومت سنبھالی. تو ان کی خاندانی اور جو علاقائی سیاست تھی وہ اتنی حاوی ہوئی ان پر کہ یہ لوگ مسلم اسپین کے زوال کے بعد وہاں مارے جانے والے اور بھاگ جانے والے سائنٹسٹس کو پناہ نہیں دے سکے. اگر یہ اس وقت ان کو اپنے ملک میں یا اس طرف کو پناہ دیتے تو یہ لوگ یورپ نہ جاتے. اور ترقی کا جو تیسرا اور آخری مرحلہ ہے جہاں ہر چیز اپنی تکمیل کو پہنچتی ہے اور انڈسٹریل ریولوشن آتا ہے، پھر یہ مسلمانوں کے ہاتھوں نہیں آتا، یہ دوسری قوموں میں چلا جاتا ہے، کیونکہ ساری تحقیقات اور سرمایہ جو ہے وہ دوسری قوموں کو منتقل ہو جاتا ہے. اس کے لیے اس دفعہ ڈاکٹر کوئک ایک اسکالر ہیں، ان کا پورا نام عبد الرحمان کوئک ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ساؤتھ افریقہ میں ہے آج کل، جوہانسبرگ میں. پہلے یہ ٹورنٹو میں ہوا کرتے تھے. انہوں نے اس دفعہ یا جمعہ کا خطبہ اسی کانفرنس تو انہوں نے اپنا خطبہ پرنٹ کر کے بھی سب کو دیا. اس میں انہوں نے انگلینڈ کے شاہ کا یا بادشاہ کا خط اسپین کے بادشاہ کے نام پڑھ کے سنایا تھا جو ہسٹری میں موجود ہے، اور جس میں انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ہم اپنے رائل فیملی کے کچھ افراد پر مشتمل ایک گروپ آپ کے پاس لوگوں کا بھیج رہے ہیں جن کو آپ تعلیم دیں. اور اتنے زبردست خوشامد کے انداز میں اس نے ریکویسٹ کی ہوئی تھی کہ آپ ہمیں ایسے افراد دیں یا ایسے لوگ دیں کہ جو ہمیں بھی علم سے روشن کریں اور ہمیں ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیں. کیونکہ اسپین بھی یورپ میں آتا ہے، تو انگلینڈ یا برطانیہ جو حکومت ہے وہ ایک طرح سے ریکویسٹ کر رہی ہے اور بیگ کر رہی ہے مسلمان اسپینش حکومت سے کہ آپ ہمیں موقع عطا کریں کہ ہم اپنے لوگوں کو آپ کے ہاں تعلیم کے لیے بھیج سکیں اور آپ کے ہاں کے لوگ ہمارے ہاں آ کر یعنی ہمیں سکھا سکیں. اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی باہم لڑائیوں کی وجہ سے وہاں جو زوال ہوا تو وہ تو یہ لگتا تھا جیسے پہلے سے تیار تھے، ان کے اندر ایک اویکننگ شروع ہو چکی تھی، اور انہوں نے ان سب کو پھر یعنی کہ ایک طرح سے پناہ دی اور یہ سلسلہ آگے بڑھا. اور یوں انسانی ذہن کی ترقی کا آغاز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شروع ہوا اور ایک انڈیپینڈنٹ سوچ کا اور ہیومن تھاٹ کی پروسیس کا جو آخری حصہ تھا اس کی تکمیل کا پھر خواب جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں نہیں دوسروں کے ہاتھوں جا کے شرمندہ تعبیر ہوا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہم مسلمان سیاسی اعتبار سے باہم چپکلش اور ایک دوسرے کے خلاف جھگڑے اور فساد میں مشغول ہو گئے. تو اس پر میں نے ریسنٹلی ایک کتاب پڑھی ہے، پچھلے 3 مہینوں میں میں نے پڑھایا کم ہے اور پڑھا خود زیادہ ہے، جو کہ ایک بہت عرصے سے میری ایک بڑی درینہ خواہش تھی کہ میں مسلسل یہاں ایسی مصروفیت میں پھنسی ہوئی تھی کہ خود نہیں پڑھ پا رہی تھی. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب سے مسلمان سیاسی زوال کا شکار ہوئے ہیں تو علمی زوال بھی ان کے اندر ہوا، اور وہ بڑھتے بڑھتے آج اس کنارے پہ ہم پہنچ گئے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمانوں میں نیا بلڈ شامل ہو. آپ دیکھیں کہ اگر اسلام صرف عرب پیننسیولا میں رہتا اور صحابہ کرام اپنے گھر بار چھوڑ کر باہر نکل کر دوسروں کو مسلمان نہ کرتے اور دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاتے اور فتح کیے علاقوں میں محلات اور بہت سی اور چیزوں کے اندر جا کے عیش و عشرت سے رہنا شروع کر دیتے تو اسلام نہیں پھیلتا. اسلام کو طاقت اور قوت کہاں سے ملی؟ ابتدائی دور میں بھی نیو مسلم سے. پھر اس کے بعد جب دارالخلافہ بغداد بنا
تو اس میں کنٹریبیوشن کس نے کی؟ اسلام نے اتنی زیادہ زبانوں اور اتنے زیادہ کلچر اور رنگوں اور انسانوں کو اپنے اندر سمایا. آپ کو یاد ہے میں آپ کو ایک کتاب پڑھانا شروع ہوئی تھی تمدن عرب فلپ کے ہٹی کی, اور اس میں شروع میں یہ بات کہی گئی تھی کہ دنیا کے کسی مذہب اور کسی کلچر اور سویلائزیشن نے اتنے کثیر تعداد میں مختلف زبانوں اور رنگوں اور انسانوں کو اپنے اندر نہیں سمویا جس طرح اسلام نے سمویا. یعنی اسلام کے دل کی وسعت کے اس میں کوئی ریشزم نہیں, کوئی نسل پرستی نہیں, کوئی انسانوں کے ساتھ تعصب نہیں, وسعت قلب کی وجہ سے, وسعت نظر کی وجہ سے, کیونکہ اسلام سب کے لیے تھا. باقی جو مذاہب یا باقی جو تہذیبیں تھیں اس میں یہ چونکہ فرق بڑھتا گیا اپنے اور غیر کا, لہٰذا ان کے اندر وہ وسعت نہ آئی. لیکن مسلمانوں نے اس وسعت قلبی کا ثبوت دیا جس کی وجہ سے جتنے بھی لوگ سارے مسلمان ہوئے وہ اسلام کی قوت کا ذریعہ بنے پھر, اور مسلمان بادشاہوں کے حسن سلوک اور عدل و انصاف کی وجہ سے بنیادی طور پر کہ انہوں نے اپنوں غیروں کے ساتھ سب کے ساتھ عدل کا سلوک کیا, سب کو آگے بڑھنے کے موقع دیے, حتیٰ کہ نان مسلمز کو بھی اسی طرح اہمیت دی گئی اپنی حکومتوں میں علم کی خدمت کرنے والوں کو. اور اس کی بھی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی ملتی ہے کہ جنگ بدر میں پکڑے ہوئے لوگ جو آئے تھے ان سے آپ نے کہا تھا کہ آپ ہمارے بچوں کو پڑھا دیں. اسی طریقے پر عمل کرتے ہوئے ہر دور میں یہ ہوتا رہا. لیکن پھر جب تنگ نظری آئی مسلمانوں کے اندر, اور اس وقت آپ دیکھیں کہ امریکہ کی ترقی کا راز کیا ہے, اس میں کسی ایک رنگ یا ایک نسل کے لوگ نہیں رہتے. اب تو خیر وہاں بھی عدل و انصاف نہیں رہا اور کوئی بھی حکومت ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی, جیسے امام ابن تیمیہ کا قول ہے کہ کفر کے ساتھ تو حکومت چل سکتی ہے مگر ظلم کے ساتھ نہیں. جو قومیں بھی ظلم کا طریقہ اختیار کرتی ہیں وہ بالآخر ختم ہو جاتی ہیں. ایک پروسیس ہے, تاریخی ہسٹوریکل پروسیس ہے, اور فطرت کے جو اصول ہے وہ اپنا کام کر کے رہتے ہیں. جب تک وہ اوروں کو مسلمان نہیں کریں گے, ان کے اسکالرشپ سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے, ان کو اسلام نہیں پہنچائیں گے, نہ خود طاقت پا سکتے ہیں اور نہ ہی دنیا میں سرخرو ہو سکتے ہیں اور نہ آخرت میں. اس لیے بنیادی طور پر کرنے کا کام کیا ہے, یعنی باقی کام سب ہوتے رہیں گے لیکن ایک بنیادی ذمہ داری جو مسلمانوں کی ہے, جب تک وہ ادا نہیں کی اس وقت تک عزت نہیں پا سکتے. اور وہ کیا ہے؟ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا. نیا بلڈ چاہیے نا, اکیلے یہ قوت نہیں بن سکتے, دونوں مل کے ہی بنیں گے نا, ایک ہو جائیں گے نا. جب کوئی مسلمان ہوتا ہے تو وہ ایک جسم بن جاتا ہے نا, الگ الگ تھوڑی ہوتے ہیں, پھر اپنے اور غیر تھوڑی رہ جاتے ہیں, پھر تو ایک ہو جاتے ہیں. اصل میں ساری تنگ نظری ہے ہماری, شدت پسندی, اور ہر چیز میں پھر ہم حد سے آگے پہنچ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا تھوڑا علم زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے. تو دیکھیے آپ کو ریڈنگ کرنے سے کون روک سکتا ہے؟ کوئی روک سکتا ہے؟ کیوں نہیں پڑھتے؟ پھر کمی ہم میں ہے, ٹھیک ہے نا. اگر وسعت نظر اور وسعت قلب نہیں تو ہمارے اندر ہے کہ جتنا علم ہمیں کسی نے گھول کے پلا دیا, کلاس میں بیٹھ کے سنا دیا اور زبردستی کل اگلے دن سن لیا ہے, وہ تو اتنا تو ہم پڑھ لیں گے, اس سے آگے ہم پڑھنے کو تیار نہیں. اخبار تک پڑھنے کے ہم روادار نہیں, نیوز تک ہم نہیں دیکھنا چاہتے, آنکھ کھولنا ہی نہیں چاہتے, دنیا کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے, پڑھنا ہی نہیں چاہتے کچھ. ہم اپنے اوقات کو کس طرح ضائع کرتے؟ ہم کسی کو بھی بلیم نہ کریں, ہم سب سے پہلے خود کو کریں. اپنی کمی, اپنی کوتاہی اور اپنے اندر جو چیز کم پاتے ہیں اس کے علاج کے لیے ہم تلاش کریں جگہ. میں آپ سے یہی پوچھوں گی, مجھے صرف اتنا بتائیے کہ پچھلے سال ایڈوانس کورس ختم ہوا تھا, میرا خیال ہے اگست سپٹمبر میں, سال سے زیادہ ہو گیا. اس کے بعد سے صحابہ اور صحابیات کی لائف ہسٹری کے بارے میں کتنی کتابیں پڑھی ہیں آپ نے؟ سیرت پر کتنی پڑھی ہیں؟ حدیث پر کتنی پڑھی؟ ہارڈلی کسی ایک آدمی اگر کچھ پڑھ بھی لیا ہے تو باقیوں نے تو کچھ نہیں پڑھا. تو جب ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں کچھ, یعنی وہ کورس کرانے کا تو مقصد یہ تھا کہ آپ کو ایک انٹروڈکشن کرا دیا جائے, کچھ ٹرمینالوجی بتا دی جائے. یہ جتنا بھی الہدا کا کورس ہے نا, یہ تو صرف اس لیے پریپیئر کرتا ہے کہ آپ اس قابل ہو سکے کہ مختلف چیزوں کو آپ خود پھر پڑھنے کے لائق ہو جائیں. علوم الحدیث کس لیے پڑھایا جاتا ہے کہ چند ایک ٹرمینالوجی اتنی پتا ہو کہ جب آپ کوئی بھی اسلامک لٹریچر کی کتاب اٹھا کے پڑھنے لگے تو آپ کو وہ ٹرمز نئی نہ ہو جو آپ کی ریڈنگ میں رکاوٹ بنے. سیرت کی کتاب پڑھا دی جاتی ہے کہ آپ کو وہ کردار کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ جائیں. اسی طرح مسلم ہیروز اور باقی چیزوں, یہ صرف کی دی جاتی ہے کہ اچھا آپ آگے چلیں اور کھولیں اور پڑھیں اس کو, لیکن ہم عادت ہی نہیں ہے ہمیں کچھ کام کرنے کی. میں یہ بات ان لوگوں کو کر رہی ہوں کہ جنہوں نے کورس نہیں کیا. کورس پر کنسنٹریٹ کرنے کے لیے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر بنیاد ہی کمزور رہے گی تو آگے کیا کر سکیں گے. میں جب تک خود طالب علم تھی تو میں اپنے استاد سے کچھ بھی کہتی تو کہتے تھے جو اس وقت تمہارا کام ہے اس کو صحیح طور پہ کرو تاکہ تمہاری بنیاد مضبوط ہو. جب بنیاد مضبوط ہوگی تو پھر اگلا کام آسان ہو جائے گا. اب دیکھیں نا, ایک بچے کو جب آپ ایک لینگویج سکھا دیتے ہیں, بنیادیں بتا دیتے ہیں, تو پھر بڑے ہو کے ریڈنگ وہ خود کرتا ہے نا, خود آگے بڑھتا ہے نا.
ساری زندگی تو اس کو پڑھایا نہیں جاتا. یعنی آپ نے ایک شخص کو کھڑا ہونا سکھا دیا, دیکھنا سکھا دیا, سوچنا سکھا دیا, لیکن اس کے بعد اس کا اپنا فرض بنتا ہے کہ اب وہ جو کچھ اسے سکھایا گیا اس کو آگے بڑھائے اور پھیلائے اور اس کو نرچر کرے. لیکن ہم سب اس جرم کا شکار ہیں کہ ہم رب زدنی علما کے فارمولے پہ عمل نہیں کرتے, نہ تڑپ کے اس کی دعا مانگتے اور نہ ہی اس کے لیے کچھ تکلیف اٹھاتے ہیں, نہ ہی کچھ کوشش کرتے ہیں. اس کے لیے میں نے یہ سوچا ہے, جیسے اسلام آباد میں ابھی 10th بیچ ختم ہوا تو ہم نے اس کے لیے ایک پلان یہ کیا ہے کہ ہر مہینے ایک میٹنگ ہوگی اور ہر مہینے کے لیے ایک بک پڑھنے کے لیے کم از کم دی جائے گی اور وہ واپس آ کے اس کو رپورٹ کریں گے. اب کتنے اللہ والے ہیں جو آئیں گے بھی ورنہ ڈر کے آئیں گے بھی نہیں کہ ہم نے کتاب نہیں پڑھی تو شکل بھی نہیں دکھاتے. ہمارے اخلاقی زوال کا حال یہ ہے کہ کوئی کام کہا جائے تو کرتے نہیں, اور اگر نہیں کرتے تو اتنی جرت نہیں ہوتی کہ سوری کر لیں, چھپ جاتے ہیں. میں سوچتی ہوں کہ جتنی کتابیں ہمارے گھر میں ہیں کم از کم وہ تو ہم پہلے پڑھ لیں. ٹھیک ہے اگر لائبریری تک ابھی ہم نہیں بھی پہنچ پا رہے, لیکن میرا خیال ہے کہ ہم سب کے پاس کچھ نہ کچھ گھر میں ہے جسے ہم نے ابھی تک پڑھا نہیں, لے کے رکھا ہوا ہے. اس وقت ہم نہ گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں نہ کسی اور ادارے کی کر رہے ہیں, یا ہم چاہیے کے اوپر نہیں کر رہے بات. آپ سب سے میں یہ کہوں گی, میں سک ہو جاتی ہوں چاہیے سن سن کر, یوں ہونا چاہیے, یوں ہونا چاہیے, یوں ہونا چاہیے. ہم سب جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کیوں نہیں کر رہے؟ ہم عام طور پر یا تنقید کرتے ہیں یا ہم تجویز کرتے ہیں, لیکن تعمیل نہیں کرتے. اس وقت جو اس ساری گفتگو کا مقصد ہے, جس چیز کو میں آپ کے اندر جگانا چاہتی ہوں, وہ کیا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے عمل کا ذمہ دار ہو. دوسروں کے لیے اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ہم کم از کم خود کریں. آخر وہ کون سی چیز ہے, وہ کس بات کا اطمینان ہے جو ہمیں خود آگے بڑھنے سے روکے ہوئے؟ کیا سوچا ہوا ہے ہم نے اپنے لیے کیا عذر تلاش کیا ہوا ہے؟ اور میرا خطاب پھر ان لوگوں سے ہے جو یہ کورس کر چکے ہیں. جو کر رہے ہیں وہ تو ابھی ایک پروسیس سے گزر رہے ہیں. جو کر چکے ہیں وہ اپنے لیے کیا سوچے ہوئے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ کیا وہ بس اسی پہ مطمئن ہو گئے کہ ہم نے قرآن پڑھ لیا ہے, اسی پہ مطمئن ہے کہ ہماری ایک روز کی روٹین ہے اور ہم وہاں درس دیتے ہیں اور ہم نے دورہ قرآن کرایا تھا اور ہم سمر کورس بھی کرا لیتے ہیں اور ہم فلاں کرا لیتے ہیں؟ کیا اس سے کوئی ترقی ہو سکتی ہے؟ ہمیں آخر آگے بڑھنے کا شوق کیوں نہیں ہے؟ ہم دوسروں پر ہی بھروسہ کیوں کیے ہوئے ہیں؟ ہم اپنے پاؤں خود کیوں نہیں چلنا جانتے؟ اپنے لیے راہیں خود کیوں نہیں تلاش کرتے؟ اگر اسکول میں نہیں ہے, کالج میں نہیں ہے, کوئی استاد نہیں ہے, کوئی شیخ نہیں ہے, کوئی انتظام نہیں ہے, کیا ہم نے وہ کر لیا جو ہم کرنے کے قابل ہیں یا جو ہم خود بھی کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب دیجیے مجھے. میں کہتی یہ ہوں کہ ہم کسی کو بھی بلیم کرنے کی بجائے ذرا اپنے آپ کو تھوڑا سا کریں. اس وقت ہماری کوتاہی کہاں ہے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیوں نہیں کر رہے؟ لکھیں نا اپنے پاس سوال, میں کیا کر سکتی ہوں. پہلے تو اپنا حساب کریں کہ میرے اندر کیا کچھ کرنے کی ہمت صلاحیت ہے. کیا لکھا ہے؟ جواب لکھیں اس کا. اب یہ تو میں آپ کو نہیں ڈکٹیٹ کرواؤں گی کہ یہ بھی مجھے کرانا چاہیے. کھولیں اپنے آپ کو, جائزہ لیں. کیا مجھے اردو پڑھنا آتی ہے؟ کیا مجھے انگریزی پڑھنا آتی ہے؟ کیا میں نے کبھی کسی کتاب کی شکل دیکھی ہے؟ کیا مجھے اپنے انٹرسٹ پتا ہے؟ کیا میرے پاس کچھ وقت ہوتا ہے؟ کیا مجھے یہ کام کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا لوگوں کو میرے اس علم سے فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ کیا میں واقعی اتنا کر رہی ہوں جتنا میں کر سکتی ہوں؟ اور اگر نہیں کر رہی تو کیوں نہیں کر رہی؟ میرے راستے کی رکاوٹیں کیا ہیں؟ آگے لسٹ بنا لیجیے جو بھی رکاوٹیں, ان میں سے ایک ایک کو دور کرنے کی میرے پاس کیا تدبیر ہے. اصل بات ہے ہم سوچتے ہی نہیں, ہم عقل سے کام ہی نہیں لیتے. لعلکم تعقلون کا کام کرتے ہی نہیں, اقدام نہیں کرتے نا, کیونکہ ہر اقدام کے ساتھ رسک ہوتا ہے. اسلام کیا کہتا ہے طالب علم ہونے کے بارے میں کہ وہ کب تک رہنا چاہیے؟ اس جملے کو بھی ہم پڑھتے ہیں اور کس کے لیے سمجھتے ہیں؟ شاگردوں کے لیے. جن کو ہم پڑھا رہے ہوں ان کو ہم کہتے ہیں آپ کو پڑھنا چاہیے, کیونکہ اسلام کہتا ہے کہ پنگوڑے سے لے کے قبر تک علم حاصل کرو, خود کو پھر نکال لیتے ہیں اس سے باہر.
اس میں کیا مشکل ہے ایسا کرنے میں؟ کچھ مشکل نہیں نا، صرف ہم سوچتے نہیں، بس صرف یہ مشکل ہے کہ ہم عقل سے کام نہیں لیتے. دیکھیے ہر علم کے نا درجے ہوتے ہیں، ایک عام درجہ ہوتا ہے اور ایک تخصص کا درجہ ہوتا ہے. ابھی جتنا دین کا علم آپ پڑھ رہے ہیں نا وہ ایک عام درجے میں پڑھ رہے ہیں. اگر آپ اس کے بعد دنیاوی تعلیم شروع کرنا چاہتے ہیں تو شوق سے کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یعنی کہ کچھ حصہ دین کی تعلیم کا اپنے ذاتی طور پر کتابیں پڑھ کے اور لوگوں سے کچھ محفلیں اٹینڈ کر کے وہ آپ جاری رکھ سکتے ہیں ٹائم کو مینج کر کے. اور اگر آپ دین کا علم تخصص کے درجے پہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر کسی اور یونیورسٹی کا انتخاب کریں، کہیں اور ہائر لیول پہ جا کے پڑھیں. تو پھر اس کے لیے آپ کو وہ لائن ایک ایسے اسپیشلائزیشن چوز کرنی ہوگی. اب آپ اپنے اندر کا شوق دیکھیں، آپ اپنے اندر کیا تڑپ پاتے ہیں، آپ کو کس چیز کا جنون ہے. اگر آپ کے اندر اللہ نے کسی خاص علم کے لیے رکھا ہے، اب جیسے ان ڈاکٹر نے صرف ایک دوائی ایجاد کی ہے لیکن اس دوائی کے اوپر لکھوایا میریکل آف دا قرآن، تو کیا یہ اسلام کی تبلیغ نہیں ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا. میریکل آف دا قرآن کے نام سے ایک دوا آئی ہے جس کے بنانے والے ایک ایجپشن ڈاکٹر ہیں. بیسیکلی یہ دوا آنکھوں کے لیے ہے، جن لوگوں کو کیٹریکٹ ہو جاتا ہے تو ان کے لیے ڈراپس بنائے گئے ہیں. اور کہاں سے؟ انسانی پسینے سے. جی تو اس کے بارے میں ریویو میں آیا تھا، آپ پڑھ کے سنائیں گے ذرا سب کو. Miracle of the Quran. A Swiss pharmaceutical company has begun producing a new medicine called Medicine of Quran, which is used in the treatment of cataracts. This drug, which was made by an Egyptian doctor, Abdul Basit Muhammad, from the secretions of human sweat glands, is 99% effective as reported, with absolutely no side effects, and has been registered in Europe and the United States. The Swiss company has produced the new drug in the form of liquid eye drops. The source of inspiration for the medicine is Surah Yusuf. Dr. Abdul Basit Muhammad said, one day early morning, I was reading the surah. My attention was caught by the 84th and successive ayats. In it is written the Nabi Yaqub alayhi salam, who was mourning his son Nabi Yusuf alayhi salam's disappearance. In grief, damaged his eyes by crying, which had turned white. Later, when people covered the sorrowful father's face with the shirt of his son for solace, vision returned to him and he was able to see again. Soon after, Dr. Muhammad started pondering what was in Hazrat Yusuf's shirt. Finally, he arrived at the conclusion that nothing except sweat could be on it. I concentrated my thoughts over the sweat and its composition. Then I started experimenting in the laboratory. I carried out a series of experiments on rabbits. The results turned out to be positive. Later, I treated 250 patients by administering the drug twice a day for 2 weeks. I achieved 99% success and said to myself, this is the miracle of the Quran. Dr. Abdul Basit Muhammad presented the results of his research to recognized institutions in Europe and the United States dealing with patenting of new discoveries. After tests were performed, he finalized a contract with the Swiss company on the production of the medicine on the condition that the package should clearly mention the name of the medicine as Medicine of the Quran. In the words of the scientist, the company accepted this condition and started producing the new drug. اس کو کہتے ہیں قرآن میں غور و فکر. ہم پڑھتے ہیں قرآن، جھومتے ہیں، روتے ہیں اور بند کر دیتے ہیں، دیٹس اٹ. اور ایک اور بات ہے، جیسے قرآن شفا ہے، کلیئرلی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ہدم و شفا، لیکن ہم نے اس اسپیکٹ سے کبھی اس کو دیکھا نہیں. زیادہ سے زیادہ بس وظیفہ وغیرہ نکال لیتے ہیں اس میں سے. اچھا جناب، اب یہ تبلیغ کس طرح ہوئی ہے؟ عقل استعمال کرنے سے، اور دوسری طرف دین کا علم. اور اگر وہ صاحب صبح کے وقت قرآن نہیں پڑھا کرتے، میں آپ کو ہمیشہ سے کہتی رہی ہوں صبح کا قرآن لازم کر لیں اپنے اوپر. ان قرآن الفجر کان مشہودا، کیونکہ صبح کا وقت ایسا ہوتا ہے جس میں اتنے آئیڈیاز کی یلغار ہوتی ہے انسان کے دماغ پر، اور انسان کی عقل کئی گنا زیادہ کام کر رہی تھی بہتر طور پر اس وقت. اب یہ صبح کے وقت قرآن پڑھ رہے ہیں، میڈیکل ڈاکٹر ہیں، شاید آئی اسپیشلسٹ ہیں، اور چونکہ ہر شخص اپنے فیلڈ کے اعتبار سے کسی چیز کو زیادہ بہتر طور پر دلچسپی سے دیکھتا ہے، تو کرتے کرتے وہ جب اس جگہ پر پہنچے ہیں تو اس چیز نے ان کو پکڑ لیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایکسپیریمنٹ شروع کر دیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور ایک نتیجے تک پہنچے. شروع سے لے کے اب تک کتنے لوگوں نے سورۃ یوسف پڑھی ہوگی دنیا بھر میں مسلمانوں نے؟ بہت سے تو خیر ویسے ہی برکت کے لیے پڑھتے ہیں، وہ نہیں جانتے خود خوبصورت ہونا یا بچے کی خوبصورتی کے لیے پڑھتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن کا زیادہ زیادہ استعمال اب یہی رہ گیا ہمارے ہاں، کیونکہ ظاہر پرست اتنے ہو گئے ہیں کہ ظاہری حسن کے سوا کچھ نظر آتا ہی نہیں. تو
اسی لیے اسکولوں سے زیادہ بیوٹی پارلر کھل گئے. اینی ہاؤ، تو بات یہ ہے کہ ان کو آخر یہ خیال اسی وجہ سے آیا نا کہ ایک طرف وہ میڈیکل ڈاکٹر ہیں، ریسرچ مائنڈیڈ ہیں، دوسری طرف قرآن کے بھی پڑھنے والے ہیں، عرب ہیں تو ظاہر ہے کہ قرآن سمجھ میں آتا ہے، تو تلاوت کے دوران ایک جگہ پہ آ کے رک گئے ہیں. ظاہر ہے ہر شخص کا ایک حصہ ہے دین کی خدمت میں، اور ہر ایک اپنا حصہ اسی اینگل سے آ کے ڈالے گا کہ جو اس کے پاس پریویس نالج ہوگا یا جتنا اس نے کسی خاص فیلڈ میں محنت کی ہوگی یا مہارت حاصل کی ہوگی. پہلے دور کے مسلمانوں نے اسی طرح قرآن ہی سے سارے علوم نکالے، صرف، نحو، فقہ، ایون کیلی گرافی، آرٹ وغیرہ. پھر ان علوم سے آگے علوم بہت کچھ، سب کی بنیاد قرآن بنا. نزول قرآن سے پہلے دنیا میں کہیں بھی یہ علوم اس طریقے پر نہیں تھے. یعنی اتنا زیادہ عقل کا استعمال اور اتنی لاجیکل تھنکنگ، اور یعنی ہر چیز کے اندر اوتھینٹسٹی کو دیکھنا، ہر چیز کا پروف مانگنا، ہر چیز کے لیے دلیل مانگنا، یہ سب کچھ دماغ قرآن نہیں کھولا ہے. قرآن کے انداز سے یہ سب کچھ، یہ مسلمانوں کی پھر یہ روایت جو حدیث کی ٹرانسمیشن کی، اس سے یہ مائنڈ پیدا ہوا دنیا میں. ہر بات دلیل سے کرو اور ہر چیز کے پیچھے ایک ریفرنس لاؤ اور ہر چیز کی گواہی طلب کرو. تو یہ آپ اپنے اندر خود تلاش کریں گے آپ کا شوق کیا کہتا ہے، آپ کو کس چیز کا جنون ہے، آپ کیا کرنے کے قابل ہیں. پھر جب اپنے شوق کو جان لیں تو پھر محض شوق کبھی کافی نہیں ہوتا. میں نے آپ کو اس دن مثال بھی دی تھی ڈاکٹر ذاکر نائک کی. آپ میں سے اکثر نے سنا ہوگا، اگر نہیں بدقسمتی سے سنا، میں تو بدقسمتی کہوں گی کہ اگر نہیں بدقسمتی سے سنا تو پھر آپ بہت کچھ مس کر رہے ہیں. بہرحال ان سے کسی نے سوال کیا اسی کانفرنس میں، یعنی وہ جب مختلف اپنی باتوں کے دلائل لاتے ہیں اور ان کے جب ریفرنس پڑھنے شروع کرتے ہیں، آیت نمبر فلاں، چیپٹر فلاں، آیت نمبر فلاں، سورت فلاں، چیپٹر فلاں، آیت نمبر فلاں، وہ پوری ایک سپیڈ میں جب پڑھتے ہیں تو جب وہ لائیو پڑھ رہے تھے تو ہر طرف تالیاں ہی تالیاں تھی. تو پھر بہرحال کسی نے سوال کیا کہ یہ کس طرح پاسبل ہے، کیونکہ کسی اور کو عام طور پہ نہیں ایسا دیکھا گیا. تو انہوں نے کہا کہ 2-3 چیزیں ہیں. پہلی بات یہ کہ سب اللہ کی مدد اور توفیق اور اذن ہے. دوسری بات یہ کہ میں نے اس میں محنت بھی بہت کی. کہتے اللہ نے مجھے گڈ میموری دی ہے لیکن میں نے اس میں محنت بھی بہت کی. میں نے اپنے تھنکنگ کو اس طرح آرگنائز کیا اور ان چیزوں کو یاد کیا. اور پھر تیسری بات یہ کہ میں اس میں ان پریکٹس ہوتا ہوں، یعنی یہ چیزیں کثرت سے استعمال بھی کرتا ہوں. یہ چیز علم کی حفاظت اسی طرح ہو سکتی ہے. اللہ نے آپ کو ایک خاص فیلڈ کا شوق دے دیا، آپ کو پتا ہے آپ کو شوق کیا ہے، آپ کو پتا ہے آپ کون سا کام اچھا سا کر لیتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ محنت شروع کریں اس میں. ہمیں جب یہ پتا بھی چل جاتا ہے کہ یہ کام میں اچھا کر لیتی ہوں تو ہم اتنی عاجزی کا شکار رہتے ہیں کہ مزید اس میں آگے بڑھنے کی دلچسپی بھی نہیں ظاہر کرتے. پھر آپ کو محنت کرنی پڑے گی، خون پسینہ ایک کرنا پڑے گا، تب جا کے وہ کام ہو. اور پھر یہ ہے کہ سب کچھ حاصل کر کے پھر سو نہیں جانا، بلکہ اس کو پھر مسلسل استعمال کرنا. جیسے ویسٹ میں آپ دیکھیں ایک ڈاکٹر بننے کے لیے بھی سالہ سال درکار ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مسلسل. میرے بھائی نے ابھی کچھ عرصہ پہلے ریزیڈنسی وہاں شروع کی. تو عام طور پہ تو یہ تھا نا جب ڈاکٹر بن گئے، آپ کسی خاص پوسٹ پہ پہنچ گئے ہمارے یہاں تو بس اس کے بعد آپ کے آرام کے دن شاید آ گئے. لیکن وہ پہلے سے بھی کمزور سے کمزور ہوتا چلا رہا. میں نے کبھی تمہیں ڈاکٹری راس نہیں ہے؟ کہتے ہیں یہ پیشہ راس آنے والا ہے ہی نہیں. اس لیے اگر آپ آنےسٹلی کام کرنا چاہتے ہیں، انسانی زندگیوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو نہ آپ صحیح سو سکتے ہیں اور نہ ہی آپ آرام کر سکتے ہیں اور نہ ہی صحیح طرح آپ کسی بھی چیز کو انجوائے کر سکتے ہیں. مسلسل پڑھنا پڑتا ہے. ابھی ریسنٹلی اس کا پچھلے مہینے امتحان تھا، صبح سے لے کے رات تک پتہ نہیں 12 گھنٹے کا امتحان. تو میں نے کہا اب تمہیں کس چیز کا امتحان دینا؟ کہتے ہمارے تو یہ انٹرنل اکثر ایسے ہوتے رہتے ہیں، ہر کچھ عرصے کے بعد جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کا ہمیں ایک پھر ٹیسٹ پاس کرنا، تب وہ آگے چلتے ہیں. مسلسل ریسرچ کے ساتھ اپنے آپ کو انگیج رکھنا پڑتا ہے. اور دن دن نہیں، رات رات نہیں. رات کو بھی آپ اکثر آن ڈیوٹی ہیں، نہ آپ کی نیندیں پوری ہیں، نہ آپ کو وقت پہ کھانا مل رہا ہے، نہ آپ اپنی مرضی سے چھٹی کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں مسلسل محنت ہے اور ساری زندگی کی محنت ہے. کہ کسی وقت ایسا نہیں کہ اب آپ کہیں کہ جی اب میں نے بہت کام کر لیا، اب تو میں آرام کرنے جا رہا ہوں. تو جو دنیا کے لیے کام کرتے ہیں، اور کل پرسوں سے جو کتابیں ہم مختلف جگہوں پہ پڑھ رہے ہیں، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کولمبس نے جب امریکہ کی دریافت کی تھی تو اس کو 20 سال لگے تھے تیاری کرنے میں، اور اس کے بعد 3 دفعہ وہ ناکام ہوا تھا اپنے اس میں، 4تھی دفعہ وہ کامیاب ہوا تھا اور نکلا وہ تھا ہندوستان کے ساحل کو پانے کے لیے، نیا راستہ تلاش کرنے، اور پہنچ کہیں اور گیا. تو اللہ نے اس کی محنت ضائع نہیں کی، اور پوری ایک ٹیم کے ساتھ اس نے وہ ساری کوشش کی اور محنت کی. اور اسی طرح اور بھی بہت سے لوگ جو کسی بھی مقام پہ پہنچے انہوں نے محنت کی اور کام کی. تو دوسرا حصہ جو ہے نا مسلمانوں سے مسنگ ہے. وہ کہتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور کر دے گا، اس لیے کہ میری نیت بہت اچھی ہے. معجزات کی توقع رکھ. ہاں آپ کام کریں پر ہوں گے معجزے بھی. آپ کریں کام، محنت کریں.
تو ہم کسی بھی چیز کی قیمت نہیں ادا کرنا چاہتے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو ایک آرام کی جگہ اور ایک منزل سمجھ لیا، جبکہ دنیا منزل ہے ہی نہیں. یہ تو مسلسل کام کرنے کی جگہ ہے، اور کہیں پہنچ کر بھی آپ مطمئن نہیں ہو سکتے، اور نہ آپ کو ہونا چاہیے. کہیں پہنچ کے بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے اب میرا کام ہو گیا. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ہے، ایک کام سے فارغ ہو تو پھر تھکا دے اپنے آپ کو دوسرے میں. لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم فارغ ہو گئے تب آرام کریں. آرام نہیں ہے یہاں. آرام کو اللہ نے جنت میں رکھا ہے، ہم اسے دنیا میں چاہ رہے ہیں. پھر وہی بات میں کروں گی، آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ آپ نے اسپیشلائزیشن کے لیول پہ پڑھنا ہے یا پھر اسپیشلائزیشن کسی دنیا کے سبجیکٹ میں کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ اس چیز کو تھامے رکھنا ہے تاکہ اس کی روشنی میں اس کو دیکھ سکوں اور اس کے ذریعے سے میں اسلام کی کچھ خدمت کر سکوں. آپ زیادہ اچھا لکھ سکتے ہیں، آپ زیادہ اچھا بول سکتے ہیں، آپ زیادہ اچھا، یعنی کون سا کام ہے؟ صرف بولنا اور لکھنا ہی اچھا کام نہیں ہے، اور بھی بہت سے کام اچھے ہو سکتے ہیں. اس میں آپ دیکھیے کہ اب مغرب میں جو کانسیپٹ ہے کسی بھی ایک فیلڈ میں جانے کا، اب وہ صرف جیسے ہمارے ہاں اگر آپ نے ایف ایس سی کرنی ہے تو وہی ٹپیکل 2-3 سبجیکٹس فزکس، کیمسٹری، بایولوجی آپ پڑھ لیں اور پھر آپ اس کے بعد اس میں اتنے نمبر لے لیں اور آپ میڈیکل کالج میں چلے جائیں. باہر اب یہ نہیں ہو رہا. وہاں آپ کو ساتھ ہی ساتھ لینگویجز بھی، ساتھ ہی ساتھ کمپیوٹر ٹیکنالوجی، ساتھ ہی ساتھ سوشیولوجی، یعنی میڈیسن میں جانے والے کے لیے بھی یہ سبجیکٹ پڑھنا، یعنی اس کو چوائس دی گئی کہ وہ ان میں سے کچھ نہ کچھ سبجیکٹ ضرور پڑھے. اور پریفر اس کو کرتے ہیں جس کو ایک سے زیادہ لینگویجز آتی ہوں. ہمارے اپنے میرے دیور کے بیٹے ہیں تو وہ آج کل میڈیکل میں وہاں ان کا ایڈمیشن ہوا، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا کیا اس نے پڑھا ہے اس سے پہلے، یعنی پری میڈیکل میں کیا پڑھا. انہوں نے کہا کہ جاپانیز لینگویج سیکھی ہے اور اسی طرح کمپیوٹر سیکھا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا سیکھا ہے. تو میں نے کہا جاپانیز کس لیے سیکھی ہے؟ کہ جو کچھ جاپان میں اس فیلڈ میں کام ہوا ہے تو وہ بچہ صرف اپنی انگریزی زبان میں ہونے والی ریسرچز کوئی نہیں پڑھے گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جاپانیز زبان میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے بھی فائدہ اٹھائے گا. اب آپ خود سوچیں کہ ہمارے یہاں کے جو بچے ہیں پڑھنے والے، ابھی تک ان کی لائن کیا ہے؟ یعنی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہم یعنی ایک انگریزی کے سوا کوئی اور زبان بھی سیکھ لیں. اور پھر سوشیالوجی اور اس طرح کے سبجیکٹس کیوں پڑھے جا رہے ہیں کہ جب تک انسانی معاشرہ اور انسانوں کی عادات اور ان سب چیزوں کی سمجھ نہیں آتی تو انسانوں کی ٹریٹمنٹ بھی صحیح طور پہ نہیں ہو سکتی. تو اس میں کتنی وسعت کے ساتھ اور کتنی مختلف طریقوں کے ساتھ مختلف چیزوں کو پڑھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مسلسل چینجز ہوتے چلے جاتے ہیں. ہم تعلیم میں کہاں جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ اور یہی وہ ہمارے بچے ہیں. اگر وہاں چلے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اور اگر اپنے ہی یہاں رہتے ہیں تو ایک پورے ماحول کی بندشوں میں. لیکن بہرحال ایون دن میں سمجھتی ہوں جتنی مرضی بندشیں ہوں، اگر آپ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کے لیے رستے موجود ہیں. لیکن پھر یہی بات ہے کہ اگر آپ کچھ جانتے ہو کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے. آج تو میں صبح اخبار پڑھ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گئی کہ انڈونیشیا کے 300 بچوں کو وہ ورلڈ ہیلپ کا ادارہ اور ایک اور ادارہ جو تھا وہ اٹھا کے تو لے جا رہے تھے کرسچن مشنری اداروں میں ان کو کرسچن بنانے کے لیے. تم یعنی کہ آپ یقین کریں کہ ان معصوم بچوں کے، یتیم بچے ہیں یہ، ان کے ماں باپ بہہ گئے ہیں پانی میں اور فوت ہو گئے اس ڈیزاسٹر میں. اپنی بے بسی پر یہ رو رہی تھی کہ ہم لوگ کس قدر بے بس ہیں کہ نہ اپنے نسلوں کو سنبھال سکتے ہیں، نہ اپنے مسلمانوں کی مدد کو پہنچ سکتے ہیں، نہ ہمارے پاس وہ وسائل ہیں، وہ ذرائع. ظاہر ہے جن قوموں نے ترقی کی ہے وسائل اور ذرائع میں، وہ فوری کوئک ہیلپ کے لیے پہنچے ہیں، اور پہنچ کے پھر وہ چاہے تو آپ کو کھلائیں اور چاہے آپ کے بچوں کو چک کے کرسچن بنائیں، وہ جو چاہے کریں. یہی اصل چیز ہے نا سوچنے کی. تو اب بات یہ ہے کہ دوسرے کیوں نہیں کر رہے، وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن پھر یہی میں کہوں گی کہ میں اپنے وقت کو کس طرح استعمال کر رہی ہوں، میں اپنی صلاحیتوں کو کس طرح استعمال کرتی ہوں. جو کچھ میرے ذمہ ہے کرنے کو، اس ذمہ داری کو میں کس طرح نبھا رہی ہوں. کیونکہ جب تک ہر بندہ اپنی جگہ ذمہ داری نہیں نبھائے گا، اپنے کام میں آنےسٹ نہیں ہوگا، تو مجموعی طور پہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. کل ہی مجھے کسی نے بتایا کہ ہماری کسی اسٹوڈنٹ نے ان خاتون کو جن سے وہ اپنے کپڑے سلائی کرواتی تھی ان کو جا کر کچھ کیسٹس دے دی. وہ خاتون سلائی کرنے کے ساتھ ساتھ کیسٹس سنتی رہی. ان کو اس سے اتنی موٹیویشن ہوئی کہ اب وہی خاتون اپنی سلائی کے پیسوں میں سے ایک سرٹن اماؤنٹ جمع کرتی ہیں
اس سے کیسٹس خریدتی ہیں اور آگے اور لوگوں کو دیتی ہیں. یعنی ایک وہ خاتون جس کی اپنی آمدنی محدود ہے، ایک سلائی والے کی آمدنی کتنی ہو سکتی؟ ہم خود کرنے کے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی، یعنی آکٹوپس کی طرح ادھر ادھر چاروں طرف ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ انسان کو اللہ نے ہر جانور اور ہر ایک سے بڑھ کر صلاحیت دی ہوئی ہے بہت کچھ کرنے کی. ہر ایک کے اندر ہمارے لیے سبق ہے. تو بہرحال ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، بس مواقع ہوتے بھی ہیں مگر سستی کی وجہ سے یا دوسرے کو انڈر اسٹیمیٹ کرنے کی وجہ سے بعض اوقات ہم کوئی خیر کی بات یا کوئی چیز دوسرے کو اس لیے نہیں پہنچاتے کہ یہ اب ایک سلائی کرنے والا ہے، اس کو کیا سمجھ، اس کو نہیں یہ سب باتیں پتہ چلیں گی. چونکہ ہمارے ذہن میں وسعت نہیں ہوتی، وہ پتہ نہیں ہوتا، لہٰذا اپنی ہی دنیا میں محو رہتے ہیں. اور بنیادی طور پر پھر چونکہ جانتے نہیں ہیں نا، پھر وسعت نہیں ہے، لہٰذا وہ بہت کچھ کرنے کا خیال بھی نہیں ہمیں آتا، آئیڈیا ہی نہیں ہوتا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.